الإله الذي جعل الحق يعلو ولا يعلى والصلاة والسلام على من قال لا نبي بعدي ولا رسولا وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الجزاء. قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. وقال في مقام آخر: يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أن يكون لا نبي بعدي. وقال في مقام آخر: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے واجب الاحترام معزز سامعین اعظام، آج یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مل بیٹھ کر اپنے عقائد کی درستگی کے لیے قرون اولیٰ کی کچھ ہستیوں کے ارشادات اور ان کے حالات کا تذکرہ کرنے کا موقع فراہم کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہستی اور جو حیثیت دیگر انبیاء میں ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. انبیاء کا سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اور آخر میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سلسلہ نبوت کو اللہ نے بند کر دیا کہ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. لیکن کیا ان نبیوں کی صفات، ان نبیوں کی خصوصیات دوبارہ اس امت میں پیدا ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ تو میرے عزیز دوستو، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے. لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے، ہمارے نبی آخر الانبیاء بھی ہیں اور اول الانبیاء بھی ہیں. سارے نبیوں سے پہلے جن کے سر پہ تاج نبوت رکھا گیا وہ بھی ہمارے نبی ہیں، اور سب سے آخر میں جن کا ظہور ہوا وہ بھی ہمارے نبی ہیں. جس طرح آپ نے سکول و کالج میں پڑھنے والے طلباء جب جیومیٹری پڑھتے ہیں اور الجبرا پڑھتے ہیں تو اس کے اندر آپ ایک چیز کو استعمال کرتے ہیں جسے پرکار کہا جاتا ہے. اس پرکار کے ساتھ پہلے کاغذ کے اوپر ایک مرکزی نقطہ لگایا جاتا ہے، اس کے گرد پھر پوری پرکار کو گھما کر دائرے کو مکمل کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات زمین و آسمان کے اس نظام کی تکمیل کے بعد نسل انسانی کی رشد و ہدایت کے لیے، نسل انسانی کی فلاح و بہبود کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے مرکزی نقطہ بنایا وہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. ان کے مرکز بنا کر پھر اللہ نے دائرہ نبوت کو مکمل فرمایا اور حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سلسلہ نبوت کو اللہ نے جاری رکھا. اور آپ جانتے ہیں کہ جب بھی پرکار کے ساتھ کوئی دائرہ لگایا جاتا ہے تو وہ مرکزی نقطہ جس کے گرد پرکار کو گھما کر دائرے کو مکمل کرنا ہوتا ہے وہ کاغذ پہ لگتا سب سے پہلے ہے، لیکن جب دائرہ مکمل ہونے کے بعد پرکار کو ہٹا لیا جاتا ہے تو پھر وہ نقطہ ظاہر ہوتا ہے. وہ مارز وجود میں وہ پہلے آتا ہے لیکن مارز ظہور میں وہ سب سے بعد میں آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے، فرمایا کنت نبیا والآدم بین الماء والطین. آدم کا ابھی میٹیریل بھی تیار نہیں ہوا تھا، آدم ابھی تخلیقی مراحل میں تھا، اللہ نے مجھے نبی بنا دیا. جب اول الانبیاء ہمارے نبی ہیں، سب سے پہلے اللہ نے ان کے نقطے کو لگا کر ان سے بنیاد بنا کر سارے نبیوں کے دائرہ نبوت کو مکمل کیا. جب حضرت عیسیٰ آ چکے، دائرہ نبوت مکمل ہو چکا، تو اللہ تعالیٰ نے جب اس نبوت والی پرکار کو ہٹایا تو وہ آقا و مولا جن کی وجہ سے سارے نبیوں کو نبوت ملی، جن کے صدقے سارے نبیوں کے سروں پہ تاج نبوت رکھا گیا، جن کو سب سے پہلے نبی بنایا گیا تھا، ان کا ظہور سب سے آخر میں ہوا ہمارے محمد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب یہاں پہ بات کو یہ سمجھیے، آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب پرکار کے دائروں کو ملایا جاتا ہے تو دونوں سروں کا برابر ہونا ضروری ہوتا ہے تاکہ دونوں سرے کوئی اوپر اور نیچے نہ ہوں، دونوں آ کر برابر برابر مل جائیں. اسی لیے
اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں ایسے ہے جیسے آدم کی مثال ہے۔ دائرہ نبوت شروع ہوا تھا حضرت آدم سے، مکمل ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، اور ظہور ہوا عیسیٰ کے بعد جب پرکار نبوت کو ہٹایا گیا، اعطائے نبوت کا دروازہ بند کیا گیا، تو آخری نبی کے ظاہر ہونے پہ اب جب نبوت مکمل ہو گئی، حضرت آدم کو اللہ نے بغیر باپ کے رکھا تھا، یہ اللہ کی حکمت کا اظہار تھا، اللہ کی حکمت کا ظہور تھا۔ اللہ نے حضرت آدم کو بغیر باپ کے رکھا کہ نبوت، سلسلہ نبوت ان سے شروع ہو رہا ہے، اور جس نبی پہ جا کر دائرہ نبوت کو مکمل کرنا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کو بھی اللہ نے بغیر باپ کے رکھا تاکہ دائرہ نبوت بالکل برابر جا کر مکمل ہو جائے۔ اور دوسرا کام اللہ نے یہ فرمایا، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر آنے سے پہلے اللہ نے آسمانوں پہ رکھا ہے، اور یہ ان کا اعزاز تھا، وہ کچھ عرصہ آسمانوں پہ رہے، کچھ عرصہ انسانوں میں زمین کے اوپر رہے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا، وہ پہلے کچھ عرصہ زمین پہ رہے، پھر اللہ نے آسمانوں پہ بلایا۔ کیوں؟ دونوں دائروں کا برابر ہونا ضروری ہے۔ دائرہ نبوت کا مکمل ہونے کے لیے اب آدم آسمانوں پہ فرشتوں کے ماحول میں رہے ہیں، اب عیسیٰ فرشتوں کے ماحول میں رہ رہے ہیں۔ آدم کو بھی بغیر باپ کے رکھا گیا، عیسیٰ کو بھی بغیر باپ کے رکھا گیا، یہ دائرہ نبوت مکمل ہوتا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، جب یہ تشریف لے آئے، یہ تو پوری کائنات کے امام ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں، سب سے بڑھ کر ہیں، لیکن یہ امامت کیسے ملتی ہے؟ یہاں پہ دو باتیں ذہن میں رکھیے۔ ایک بندے کا ہوتا ہے کسی عدالت میں، کسی کی بارگاہ میں اصالتاً حاضر ہونا، کسی کا ہوتا ہے وکالتاً حاضر ہونا، دونوں حاضریوں کو حاضری ہی شمار کیا جاتا ہے۔ سب سے بڑا انسان اسے سمجھا جاتا ہے جس کے پاس لوگ خود بھی آئیں اور اس کے پاس اپنے وکیل کو بھی بھیجیں۔ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے یہ اعزاز رکھا ہے، یہ مقام رکھا ہے کہ معراج کی رات جب میرے نبی نے امامت کروائی ہے، سنن نسائی میں حدیث مبارکہ موجود ہے، جو سابقہ انبیاء گزر چکے تھے، سابقہ نبی گزر چکے تھے، وہ سارے کے سارے نبی میرے پیغمبر کی اقتداء میں اللہ نے جمع فرما دیے، میرے پیغمبر امام الانبیاء بنے۔ 1,24,000 نبی اللہ نے محمد عربی کی اقتداء میں جمع کر دیے، سارے مقتدی بن کر کھڑے ہیں، اور امام الانبیاء ہیں۔ یہ تو ہوئی اصالتاً حاضری، یہ ہوئی ان کے جو خود ذات کے اعتبار سے حاضر ہو کر انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ محمد عربی ہی سب سے بڑے امام ہیں، محمد عربی ہی امام الانبیاء ہیں۔ پھر ہر نبی کا وکیل، ہر نبی کی صفات اور خوبیاں رکھنے والا، جو مختلف خوبیوں کے حامل اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو حضرات صحابہ عطا فرمائے ہیں۔ یہ یوں کہہ لیجئے کہ سابقہ نبیوں کے وکلاء انہی کی صفات لے کر، انہی کی عادات لے کر میرے پیغمبر کی خدمت کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، اللہ نے عطا فرمائے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ تہذیب التہذیب میں لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ نے میرے نبی کو جو صحابہ عطا فرمائے تھے ان کی تعداد 1,24,000 کے قریب، لگ بھگ اسی کے قریب ہے، اور پہلے امتوں کو جتنے نبی ملے ہیں اتنے میرے پیغمبر کو صحابہ ملے ہیں۔ اور صحابہ کی صفات کو بھی اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہر صحابی کسی نہ کسی نبی کی شان رکھتا ہے، جو پہلے نبی گزر چکے ہیں انہی کی شانوں کے مظہر، انہی کی صفات اور خوبیوں کی علامات کے طور پہ حضرات صحابہ موجود ہیں۔ لیکن چند صحابہ کا تذکرہ عقیدہ ختم نبوت کی مناسبت سے میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی کو نبی بننا ہوتا تو وہ عمر فاروق نبی بنتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عمر اس مقام پہ تھا، اس کے اندر شان نبوت اس قدر جھلک رہی تھی، اس کے اندر اتنے گٹس موجود تھے نبی بننے کے، اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر اس دروازے سے گزر جاتا۔ عمر میں اتنی شان ہے، عمر میں وہ صفات ہیں۔ جب میں نے سابقہ انبیاء کی زندگیوں کا مطالعہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں یہ فرمایا کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی تیرا رشتہ میرے ساتھ وہی ہے جو ہارون کا رشتہ موسیٰ کے ساتھ تھا، الا یکون لا نبی بعدی، لیکن موسیٰ کے بعد تو ہارون نبی بن سکتا تھا، میرے بعد نبوت نہیں ہے، ورنہ تجھے نبی بنا دیا جاتا۔ یہ اہل بیت کا سردار حضرت علی المرتضیٰ ہے، ادھر صحابہ کے سردار حضرت عمر فاروق ہیں۔ اللہ کے رسول نے دونوں کے ساتھ نبوت کی خبر دی ہے، دونوں کے ساتھ نبوت کی بشارت دی ہے۔ اب اس مقام کو سمجھ لو، یہ مقام کیا ہے؟ علی کی تخصیص اور حضرت عمر کی تخصیص کیوں فرمائی
گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ میں نے سابقہ نبیوں کی زندگیوں کا مطالعہ کیا، حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھا، حضرت نوح کے جب دیکھا میری قوم بغاوت کی انتہا کو پہنچ رہی ہے، اللہ سے دعا کی اے اللہ اس قوم کے کسی فرد کو زندہ مت چھوڑنا، اس قوم کو تباہ و برباد کر دے، انہیں نیست و نابود کر دے۔ یہ ایک جلالی طبیعت ہے، یہ ایک جلالی کیفیت ہے جو اللہ نے حضرت نوح پہ طاری کی ہے، اور یہی کیفیت اللہ نے حضرت عمر پہ طاری کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضرات صحابہ سے مشورہ کیا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی فرمایا اے اللہ کے رسول آپ ایسا کیجئے کہ اب ہم ان کے اوپر رحم کیجئے، انہیں معاف کر دیجئے۔ ابو بکر ذات مصطفیٰ میں فنا تھا، جس طرح مصطفیٰ کا دل نرم تھا، جس طرح مصطفیٰ رحمت للعالمین تھے، ابو بکر ذات مصطفیٰ میں فنا تھا۔ لیکن حضرت عمر کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے یہ ذات خدا میں فنا تھا۔ اگر وہ ابو بکر ذات مصطفیٰ کے صفات رکھتا تھا تو عمر وہ شخص ہے جس کے دل پہ خدائی تجلیات پڑتی تھیں۔ عمر ذات خدا کے اندر منہمک تھا، ان کی ذات میں فنا ہو چکا تھا۔ حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے رسول ایسے مت کیجئے، بلکہ میرے رشتہ داروں کو میرے حوالے کیجئے، جس کے جو رشتہ دار حوالے کیجئے، ہم آج ان کے سر اپنے ہاتھوں سے اڑائیں گے تاکہ انہیں پتہ چل جائے ہم رسول اللہ کے رشتے کے بعد کسی رشتے کو اہمیت نہیں دیتے۔ حضرت نوح بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اور حضرت عمر بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، کہ اس میں نوح کی شان پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام وہ آگے کوہ طور پہ گئے، واپس آئے دیکھا قوم فتنے میں مبتلا ہو چکی ہے، واپس آ کر اپنے بھائی جو کہ نبی تھے ان کو گریبان سے پکڑ لیا، داڑھی سے پکڑ لیا اور کہا تو نے قوم کو فتنے سے کیوں نہیں روکا؟ نبی کے گریبان میں ہاتھ ڈالنا، نبی کے دامن میں کو پکڑنا، یہ کسی امتی کے بس کا روگ نہیں ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ نبی کے جسم کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ نبی بہت مقدس ہستی ہے، اور سوائے نبی کے کہ نبی کو پوچھ سکتا ہے، نبی کے ساتھ انٹرویو کر سکتا ہے، امتی کو حق نہیں ہے کہ نبی کے ساتھ اس لہجے میں بات کرے۔ لیکن اگر یہ میں شان دیکھتا ہوں تو حضرت عمر میں نظر آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، حضرت عمر بچوں کی طرح دامن سے لپٹ گئے۔ ادھر حضرت موسیٰ وہ تو چونکہ نبی ہیں، نبی سے اس لہجے میں باز پرس کر سکتا ہے جس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، لیکن عمر اس لہجے میں تو بات نہیں کرتا کہ عمر کوئی بے ادب تو نہیں تھا، انتہائی ادب سے پیغمبر کے دامن سے حضرت موسیٰ کی طرح چمٹ گئے، کہا اے اللہ کے رسول اس کا جنازہ مت پڑھائیے، یہ منافق ہے، اس نے آپ کو تکلیف دی ہے۔ اللہ کے نبی نے بات کو نہیں مانا، فرمایا نہیں عمر میرا امتی تو ہے، مجھے صراحتاً حکم نہیں دیا گیا، ابھی منع نہیں کیا گیا، لیکن عمر کی مرضی تھی کہ منع ہو جائے۔ اللہ نے آسمان سے قرآن اتار دیا آج کے بعد منافق کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ تو یہ حضرت عمر اس لیے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی بنتا تو عمر بنتا، یہ موسیٰ کی شان رکھتا ہے۔ اس کے بعد آئیے حضرت خضر علیہ السلام سفر میں جا رہے ہیں، راستے میں چلتے چلتے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا اے خضر تو نے یہ کیا کام کیا، بچے کو قتل کیوں کر دیا، بلا وجہ خون کیوں بہا دیا، تیرے پاس کوئی شرعی دلیل تو نہیں ہے، تیرے پاس کوئی پیغام تو نہیں تھا۔ حضرت خضر اللہ کی صفت تکوین کے نبی تھے، باقی سارے شرعی احکامات کے نبی تھے، یہ صفت تکوین کے نبی تھے۔ اللہ نے ان کے دل پہ یہ وحی کر دی تھی اس کا قتل کیا جانا بہتر ہے، یہ امت کے لیے فتنہ بنے گا، یہ انسانیت کے لیے فتنہ بنے گا۔ اور یہ شان اگر نظر آتی ہے تو حضرت عمر میں نظر آتی ہے۔ جا کر کیا کیا، منافق کا کیس آتا ہے، اور وہ منافق اور ایک یہودی وہ آ کر دونوں کیس پیش کرتے ہیں۔ منافق آ کر وہ مسلمانوں کی شکل میں گھسا ہوا تھا، آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے عمر میرا مقدمہ ہم اس کے فیصلہ کر دو یہودی کے ساتھ۔ یہودی نے کہا عمر پہلے بات سن لو، پہلے تمہارا نبی میرے حق میں فیصلہ کر چکا ہے، پہلے تمہارا نبی میرے حق میں فیصلہ کر چکا ہے۔ عمر نے فرمایا پھر ٹھہر جائیے میں آتا ہوں۔ یہ صفت خضر رکھنے والا یہ صحابی رسول اٹھتا ہے، اندر جا کے تلوار لایا، کوئی شرعی وحی نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، پیغمبر کا حکم نہیں آیا کہ جو میری بات نہ مانے اسے قتل کر دو۔ آتے ہی اس منافق کا سر قلم کر دیا، کہا جس کو میرے پیغمبر کی بات منظور نہ ہو اس کا فیصلہ پھر عمر کی تلوار کیا کرتی ہے۔ جس طرح حضرت خضر نے قتل کیا تھا حضرت عمر نے قتل کیا یا نہیں کیا؟ اب بتاؤ اللہ کے نبی نے جو کہا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، نبوت کی صلاحیت عمر میں ہے یا نہیں ہے؟
پھر اس کے بعد آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبیوں اور محدثین کا کام یہ ہوتا ہے وہ خدا سے باتیں کرتے ہیں. فرمایا قد کانا من امتی من کانا قبلکم، وہ امتیں جو تجھ سے پہلے تھی، فیہم محدثون، ان کے اندر ایسے محدث ہوا کرتے تھے یکلمون اللہ، جو اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، ان یکون غیر الانبیاء، لیکن وہ نبی نہیں ہوتے تھے، ہوتے عام انسان تھے، ہوتے امتی تھے، لیکن باتیں رب سے کیا کرتے تھے. فرمایا فإن یکون فی امتی فہو عمر بن الخطاب، اگر میری امت میں کوئی محدث موجود ہے، ملہم من اللہ موجود ہے، جو خدا سے ہم کلام ہونے کی جرت رکھتا ہے، تو وہ عمر فاروق ہے جو میری امت میں خدا سے ہم کلام ہو سکتا ہے. اور یہ عمر، فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. یہ صفات ہیں عمر کی. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخلوق، یہ تو انبیاء کی بات تھی، لیکن خدائی مخلوق سے خدائی لہجے میں کوئی بات نہیں کر سکتا. کسی میں ہے خدا کی مخلوق کو کوئی حکم دے ایسے جیسے اللہ حکم دیتا ہے؟ اللہ کہے یوں کرو تو وہ بھی کہے یوں کرو، وہ اللہ کہے ایسے کرو وہ بھی کہے ایسے کرو. خلق خدا میں کسی میں اتنا دم نہیں ہے کہ خدا کی مخلوق سے خدائی لہجے میں بات کرے. اگر یہ بات کرنے کا اپنے اندر حوصلہ رکھتا ہے تو عمر فاروق یہ حوصلہ رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، فرمایا یا نارو کونی بردم و سلامہ، آگ سے براہ راست خطاب کرنے کا جس طرح اللہ نے خطاب کیا ہے بحثیت رب ہونے کے. عمر کے نے بھی جب دریائے نیل پانی اپنا نیچے کر لیا، پانی کم کر دیا، عمر نے خط لکھا اسی خدائی لہجے میں بات کرتے ہوئے دریائے نیل سے مخاطب ہے، اے دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی سے چلتا تھا تو بند ہو جا، ہمیں تیرے ایک قطرے پانی کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا تھا تو ویسے چل جیسے تجھے حکم دیا گیا ہے. اس کے بعد دریائے نیل آج تک اس کا پسینہ خشک نہیں ہوا. عمر کی دہشت اس پہ آج تک طاری ہے. جب بھی کبھی سوچتا ہوگا کہ 1-2 فٹ پانی کم کر لوں، عمر کا خط یاد آتا ہے، دوبارہ اس کا پانی پورا ہو جاتا ہے. یہ عمر کی دہشت ہے، اور عمر خدائی لہجے میں خدا کی مخلوق سے باتیں کر رہا ہے. فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. عمر میں یہ صفات موجود ہیں کہ منصب نبوت پہ بیٹھ سکتا ہے، لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو چکا. نبوت کا دروازہ، بھئی آپ سو گئے تو پھر بس کرتے ہیں. نبوت کا دروازہ، جب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، عمر اس لیے نبی نہیں بن سکا کہ اس میں کوئی خامی تھی، یہ بات نہیں ہے. عمر میں ساری خوبیاں موجود تھیں، لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تھا کہ عمر اس سے گزر نہیں سکا. اب آگے چلیے اگلی بات کو سمجھیے. یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر عمر نبی بن سکتا تھا تو خلیفہ بلا فصل بھی تو عمر ہی کو بننا چاہیے تھا، جس میں یہ صلاحیتیں ہیں، نبوت کی شان رکھتا ہے، تو پیغمبر کے بعد خلیفہ بلا فصل اسے ہی بننا چاہیے نا. پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیوں خلیفہ بلا فصل بن گئے؟ یہ تو ہمارا سنیوں کا عقیدہ ہے، امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ خلیفہ بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیے چاروں خلفاء ہی خلیفہ بلا فصل ہیں. حضرت علی بھی خلیفہ بلا فصل ہیں، حضرت عثمان بھی خلیفہ بلا فصل ہیں، حضرت عمر بھی خلیفہ بلا فصل ہیں. اس کی میں تفصیل بتاتا ہوں آگے جا کر. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اب حضرت ابوبکر کو امت نے خلیفہ بلا فصل بنایا. پہلے پیغمبر کی مسند پہ حضرت ابوبکر کو بٹھایا ہے، اس شخص کو نہیں بٹھایا جو شخص براہ راست نبی بن سکتا تھا. اسے پیچھے کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ کو سمجھیے. ابو بکر ذات مصطفیٰ میں فنا تھا، عمر ذات خدا میں فنا تھا، اور نبوت دینا یہ خدا کا کام ہے. خدا نے تو دروازہ بند کر دیا تھا، اور خلافت نبی کی تھی، تو نبی کا خلیفہ تو اسی کو بننا ہے جو نبی کی ذات میں فنا ہو. تو اللہ نے اسی لیے ابو بکر کے فوراً اللہ کے نبی کے بعد ابو بکر کو خلیفہ اس لیے بنا تکوینی طور پہ کہ پتہ چل جائے نبوت کا دروازہ بند ہے. اگر عمر بنتا تو اور لوگوں کو شک پڑ سکتا تھا کہ شاید نبوت جاری ہے. جو عمر اس مسند پہ بیٹھ گیا ہے، عمر اور اللہ کے نبی کے درمیان ابو بکر کو لا کر بتلا دیا جو ذات خدا میں فنا ہے وہ بعد میں آئے گا، جو ذات مصطفیٰ میں فنا ہے وہ خلیفہ بلا فصل بنے گا. اور خلیفہ بلا فصل کا فیصلہ ہم نے نہیں کیا، رب کے قرآن میں ہے ثانی اثنین، یہ دو ہے، ایک کے بعد دوسرا ہے، تیسرا درمیان میں کوئی نہیں ہے. اور ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. اور وہ لوگ جو نعرے لگاتے ہیں طرح طرح کے، 3 4 5 کو ایک بنا کر کہتے ہیں یہ 5 مل کر ایک اللہ بنتا ہے، اللہ ان 5 میں منقسم ہے. یہ اگر ہم نعرہ لگاتے تو ہمارے پاس نص قطعی موجود تھی، ہم 3 کو ملا کر ایک کر سکتے تھے، 3 ملا کر ایک ہمارے پاس، اور رب کا قرآن موجود ہے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار فقال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. تو کتنے ہو گئے غار میں؟ کوئی چوتھا ہے وہاں پہ؟
تو ہم تو تسلیس کا نعرہ لگا سکتے تھے نا، وہ 5 تن کا لگاتے، ہم 3 تن کا نہیں لگا سکتے تھے، ہمارے پاس تو قرآن بھی تھا، ہم کہہ سکتے تھے یہ 3 ہی ہیں، ان تینوں کے راز یہی جانتے ہیں، اللہ ہے، رسول ہے یا ابو بکر ہے، یہ 3 اکٹھے ہیں۔ اللہ کے ابو بکر نے کہا ہم 2، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر ہم 2 نہیں ہیں، ہمارے ساتھ تیسرا خدا ہے۔ جہاں اللہ کے نبی اور خدا جمع ہوتے ہیں وہاں ساتھ ابو بکر بھی موجود ہوتا ہے۔ تو خلیفہ بلا فصل کون بنے گا؟ کیونکہ اللہ کے نبی کے بعد دوسرے وہاں کون موجود ہیں؟ حضرت ابو بکر، خدا کے بعد پیغمبر، پیغمبر کے بعد ابو بکر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، جو میں نے اشارہ کیا، ہمارے ہاں سارے چاروں خلفاء ہی خلفاء بلا فصل ہیں۔ چاروں خلیفہ کیا ہیں؟ بلا، کیوں بلا فصل ہیں؟ ہمارے ہاں تو خلافت میں فاصلہ آیا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے فوراً بعد مسند خلافت پہ بیٹھ گئے سیدنا ابوبکر صدیق، اور وہ تاج خلافت رکھ گئے حضرت عمر کے سر پہ۔ حضرت عمر خلافت دے گئے 6 رکنی کمیٹی کو کہ تم فیصلہ کر کے بتا دینا، جو بٹھاؤ گے وہی ہے۔ امت نے فیصلہ کر کے حضرت عثمان کو بٹھا دیا، عثمان کے بعد علی المرتضیٰ خلیفہ بنے۔ درمیان میں کون سی خلافت غصب آئی ہے، کون سا غصب ہوا ہے جو ہم کہیں وہ فاصلہ ہے اور یہ بلا فصل ہے؟ ہمارے ہاں چاروں کی خلافت بلا فصل ہے۔ چاروں کی خلافت کیا ہے؟ بلا، درمیان میں کوئی فاصلہ؟ اللہ کے نبی کے ساتھ چین کی طرح جڑی ہوئی خلافت ہے، رسی کی طرح بندھی ہوئی خلافت ہے۔ اگلے سرے پہ محمد عربی ہے، ان کے پیچھے متصل ابو بکر ہیں، ان کے بعد متصل عمر فاروق ہیں، ان کے بعد متصل عثمان غنی ہیں، متصل علی المرتضیٰ ہیں۔ لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خلافت، ان کے دور کو ہم دور خلافت راشدہ کہتے ہیں، لیکن خلفائے راشدین میں ان کا شمار نہیں ہوتا۔ وہ کیوں نہیں ہوتا؟ جانتے ہیں خلافت راشدہ حق 4 یار، تو اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلافت کا زمانہ 30 سال ہے، اور حضرت حسن کے 6 ماہ داخل کیے جائیں تو 30 سال پورے ہوتے ہیں، 6 ماہ داخل کیے جائیں تو 30 سال ہے۔ لیکن اسلام کا اصول ہے انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دار و مدار خاتمے کے اعتبار سے ہے، جو آخری دم تک خلیفہ ہو شریعت اسے خلیفہ کہتی ہے۔ اور جب حضرت حسن خود اپنے چچا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے، مستعفی ہو گئے، انہوں نے خود اپنے سر سے خلافت کا تاج اٹھا کر حضرت معاویہ کے سر پہ رکھ دیا، تو انقطاع آ گیا، فصل آ گیا۔ اس فصل کے آنے کی وجہ سے ہم ان کے دور کو تو دور خلافت راشدہ کہیں گے، لیکن جب وہ خود خلافت کے منصب سے مستعفی ہو گئے اب ان کو خلیفہ راشد نہیں کہہ سکتے۔ خلفائے راشد وہی 4 رہیں گے جہاں پر انقطاع نہیں آیا، جن کے بعد خلافت سے استعفیٰ نہیں آیا، جن کو خلافت سے امت نے معزول نہیں کیا، وہ 4 اکٹھے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے خلافت راشدہ حق 4 یار، یہ 4 اکٹھے ہیں جن میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، اور جہاں پہ استعفے کا فاصلہ آ چکا ہے اس لیے اب آگے خلفائے راشدین تو نہیں کہا جائے گا، لیکن اس دور کو دور خلافت راشدہ ہی کہا جائے گا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شان یہ بیان فرمائی، اگر میرے بعد کسی کو نبی بننا ہوتا تو یہ عمر فاروق نبی بنتا۔ عمر میں یہ صلاحیت موجود تھی کہ یہ نبی بن سکتا تھا، اسی لیے تو 20 مقامات پہ جب عمر کا مسئلہ بنا تو سیدنا عمر علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا عمر کے معاملے میں محتاط رہا کرو، عمر کے معاملے میں بے احتیاطی مت کرنا۔ یہ جب بھی بولتا ہے یہ خدائی سوچ پہ بولتا ہے، خدائی کشف اور الہام سے بولتا ہے۔ کیوں؟ کیسے؟ عمر خدائی الہام سے کیسے بولتا ہے؟ ایک دفعہ ایسا ہوا جب نہاوند کے قلعے پہ ایک صحابی جنگ لڑ رہے تھے حضرت ساریہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ کھڑے ہوئے اور ممبر پہ کھڑے ہو کر اعلان فرمایا یا ساریہ الجبل۔ سارے صحابہ پریشان ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ ساریہ کہاں لڑ رہا ہے اور عمر یہاں پہ بات کر رہا ہے۔ آ کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا علی آپ کے علم میں ہے کہ حضرت عمر نے آج ممبر پہ کھڑے ہو کر ساریہ کو آواز دی ہے؟ فرمایا تم جانتے نہیں عمر کی آنکھ تو نبوت کی آنکھ ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا ابو بکر و عمر منی بمنزلۃ السمع والبصر، ابو بکر اور عمر میرے لیے ایسے ہیں جیسے میری آنکھ اور میرے کان ہوں۔ ابو بکر میرے کان کی طرح ہے، جو میں سنتا ہوں ابو بکر کے راستے سنتا ہوں، اور جو میں دیکھتا ہوں وہ عمر کی طرز پہ دیکھتا ہوں۔ عمر میری آنکھ ہے، ابو بکر میرے کان ہیں، اور عمر تو رسول اللہ کی آنکھ رکھتا ہے، اس لیے اس کے بارے میں بات نہ کرو، جو وہ دیکھ رہا ہے وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ کچھ عرصے کے بعد جب فتح کی خبر آئی، اور اس فتح کی خبر کے بعد جب وہ صحابی خبر لے کر آئے اور کہا، صحابہ نے پوچھا کہ بتاؤ خبر کی فتح کے بارے میں کوئی خبر دو، کیسے ہوئی؟
کہنے لگے ہم جا رہے تھے، ایک پہاڑ کے پاس پہنچے، وہاں پر جا کر ہم نے دیکھا کہ کچھ حضرت عمر کی آواز آئی، فرمایا یا ساری الجبل، پورے قافلے والوں نے یہ آواز سنی، جب ہم سارے قافلے والوں نے یہ آواز سن لی ہم فوراً چوکنے ہو گئے، اللہ نے ہم سب کو نقصان سے بچا لیا اور ہمیں اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ صحابہ دوڑتے دوڑتے حضرت علی کے پاس آئے، آ کر کہا اے علی، وہ ان قافلے والوں نے بھی وہ آواز سنی تھی، اصل مسئلہ ان کے اوپر ایک ایمبش لگ چکا تھا، دشمن گھات میں بیٹھا تھا تو وہ دشمن نقصان پہنچا سکتا تھا۔ حضرت عمر کی آنکھ نے دیکھ لیا، دیکھ کر مطلع کر دیا۔ حضرت علی نے کہا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا عمر کے معاملے نے ما دخل فی شیء الا خرج منہ، عمر جس زمین پہ قدم رکھتا ہے اسے پھر قدم اٹھانا بھی آتا ہے، عمر کے معاملے میں خاموش رہا کرو، یہ خدا اور خدا کے رسول کا لاڈلا ہے، یہ جب بھی بولتا ہے لاڈ سے بولتا ہے اور اس کے ساتھ لاڈ والا معاملہ کیا جاتا ہے۔ یہ حضرت عمر فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کسی کو نبی بننا ہوتا تو عمر فاروق نبی بنتا، اس کے بعد دوسرے صحابی، لیکن میرے نبی کے بعد کسی کو نبی، بولو بھئی، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی تو میرے ساتھ تیرا رشتہ یہ ہے جو ہارون کا رشتہ موسیٰ کے ساتھ تھا، الا یکون لا نبی بعدی، لیکن یاد رکھ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو علی تو بھی نبی بن جاتا۔ سیدنا علی المرتضی کو یہ کیوں فرمایا؟ اللہ کے نبی نے اشارہ فرما دیا، حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے تھے، حضرت موسیٰ طور پہ گئے، حضرت ہارون پیچھے ولی بنے، حضرت ہارون ولی الامر بنے، ان کے ہاتھ میں قوم کی قیادت آئی، پوری کی پوری قوم فتنے میں مبتلا تھی، جو حب خدا میں بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، حب خدا میں انہوں نے بچھڑے کو اپنا رب مان لیا، قوم فتنے میں پڑ گئی۔ اللہ کے نبی نے غیبی اشارہ فرما دیا تھا اے علی جب قیادت تیرے ہاتھ میں آئے گی، جس طرح حضرت ہارون کے ہاتھ میں قیادت آئی تھی، حضرت ہارون کے دور میں سامری نے اپنا ظلم کیا تھا، سامری نے قوم کو گمراہ کیا تھا، اے علی جب تیرے پاس اقتدار آئے گا تو سبائی بھی اپنا کام دکھائیں گے، قوم کو گمراہ کریں گے، فتنے میں مبتلا کریں گے، جس طرح حضرت ہارون کے دور میں ہارون کی امت، موسیٰ کی امت فتنے میں مبتلا ہوئی تھی، علی تیرے دور میں بھی کچھ دشمن جو میرے بھی دشمن ہیں تیرے بھی دشمن ہیں وہ بھی میری امت کو فتنے میں مبتلا کر دیں گے۔ انہوں نے گائے کی پوجا کی تھی، بے شک یہ گھوڑے کی پوجا کریں یہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن یہ اسی طرح فتنہ امت میں برپا کریں گے جیسے سامری نے قوم موسیٰ میں فتنہ برپا کیا تھا، اور یہ فتنہ برپا ہوا ہے اور فتنہ چلا ہے اور آگے چلیے، اور صرف اتنا ہی نہیں، یہ انہی کی 100% پیروی کریں گے۔ ان کے تو 11 نقبہ قوم یہود میں 12 نقبہ، ان کے 12 نقیب تھے، یہ 12 کے نام کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، ساتھ لے کر چلیں گے، یہ ان کے نقش قدم پہ ہیں، یہ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، 12 وہیں سے چلا رہا ہے۔ اور پھر آگے چلیے، ان کو بھی اللہ نے یہی حکم دیا تھا جب انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بغاوت کی اور انہوں نے خدا کو چھوڑ کر بچھڑے کی پوجا کی، اللہ نے کہا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو مارو، یہ تمہاری سزا ہے، اور جو بھی آج سیدنا علی المرتضی کے نام پہ دنیا میں گمراہی پھیلائے گا صبح قیامت تک خدا کا نکارہ بجتا رہے گا۔ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو مارو، صرف کسی محرم رجب یا شعبان کی قید نہیں ہے، پوری زندگی بھی مارتے رہو تو حق ادا نہیں ہو سکتا کہ تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بغاوت کر دی ہے۔ بغاوت کا یہ علاج ہے یا نہیں؟ ایک آدمی مجھے کہنے لگا قرآن پاک کے 6 پارے میں لکھا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، 6 پارے سے ہمارا یہ چیخو پکار کرنا اپنے آپ کو مارنا ثابت ہو رہا ہے۔ میں نے کہا پہلی بات تو ہمیں اس پہ کوئی اختلاف ہو تو ہم آپ سے بات کریں، ہمیں تو اس میں کوئی گلہ نہیں ہے، ہمیں تو کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن دوسری بات تم اتنا تکلف کر کے اتنا لمبا سفر کر کے 6 پارے پر گئے ہو، پہلے پارے میں پڑھ لیتے، ثبوت تو یہی پہ موجود ہے، فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ 6 پہ جاؤ، یہاں صراحت موجود ہے، یہاں صراحت موجود ہے۔ جو بھی خدا کے مقابلے میں گائے کو پوجے یا گائے کے ہم وزن ہم جسم اس کے برابر کے کسی جانور کو پوجے، اس کی سزا یہی ہے، قرآن میں لکھی ہوئی ہے، 6 پارے تک نہ جاؤ، پہلے پارے میں مسئلے کا حل موجود ہے، اور ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کہ ہے آپ کو کوئی اعتراض؟ تو کیوں اعتراض کریں؟ بڑوں کے ساتھ جو بیتی ہے، اور یہ میری بات نہیں ہے، اٹھا کر دیکھو یہ کہاں سے نکلی ہے۔ الرجال کشی کتاب کے اندر صفحہ 240 پہ لکھا ہے التشیع والرفض ماخوذ من الجہودیہ، ہم سارے کے سارے ادھر سے نکلے ہیں، تو عادات وہ ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ تو انعامات بھی وہی چلیں گے، شاباش بھی وہی چلے گی، صبح قیامت تک دو اپنے آپ کو شاباش، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تو میں سے شاباش کہتے ہو، ہم فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہتے ہیں۔
تو میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً فرما دیا علی انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، علی تیرا معاملہ میرے ساتھ ایسا ہے جیسے ہارون کا معاملہ موسیٰ کے ساتھ تھا، اور ہارون کی قوم نے ہارون کی محبت میں یا اللہ کی محبت میں فتنے میں مبتلا ہوئی تھی، علی تیری محبت میں اور تیرے بغض میں بھی قوم فتنے میں مبتلا ہو جائے گی۔ اہل سنت والجماعت مسلمان ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، ہم صحابہ اہل بیت کو کبھی جدا کر کے نہیں دیکھتے۔ ہم کہتے ہیں جو بندہ صحابہ کو تو مانے اور اہل بیت کو نہ مانے یہ بھی ویسے ہی بے ایمان ہے جیسے جو اہل بیت کو مانے اور صحابہ کو نہ مانے وہ بے ایمان ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ دونوں ایمان کا حصہ ہیں، ہمارے ہاں تو یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، یہ دونوں میرے پیغمبر کی ختم نبوت کے گواہ ہیں۔ اگر میرے پیغمبر آخری نبی نہ ہوتے یہ حضرات اہل بیت کا خاندان بھی امت میں وہ عزت نہ پاتا، حضرات صحابہ عزت نہ پاتے۔ صبح قیامت تک ان دو خاندانوں کو، دو طبقات کو، حضرات صحابہ اور حضرات اہل بیت کو اللہ نے امت مسلمہ کے ماتھے کا جھومر بنا دیا ہے، ان کو بھی ان کی بینائی بنا دیا ہے، ان کے ایمان کا حصہ بنا دیا ہے، اس لیے کہ اب صبح قیامت تک نہ تو کوئی نیا نبی آنا ہے، نہ کوئی نیا خاندان ہمارے لیے معتبر ہوگا، نہ کوئی نئی جماعت ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ قابل احترام بھی وہی جماعت ہے جو صحابہ پیغمبر کے ساتھی بنے، قابل اعتماد بھی، قابل محبت بھی وہی جماعت ہے جنہیں پیغمبر سے رشتہ قرابت کا حاصل ہے۔ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور دوسری بات، ایک آدمی نے کچھ عرصہ قبل ایک سوال کیا، کہنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و عطرتی۔ کتاب اللہ، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو چیزیں تمہیں دے کر جا رہا ہوں، ان کو لازم پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس حدیث کو ذرا سمجھ لیں۔ میں ضمنی طور پہ چونکہ یہ سنی کانفرنس ہے اس کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جزوی بہت سارے مسائل پہ بات ہو سکتی ہے۔ آپ اس پہ خفا تو نہیں ہو رہے؟ تو خاموش ہو کر تو ایسے بیٹھے، میں سمجھوں کہ پریشان بیٹھے ہیں کب ختم ہو بات۔ جی غور سے، ہاں یہ بزرگوں نے اچھا پوائنٹ اٹھایا، غور سے سن رہے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی، میری آل بیت، میرے اہل بیت اور میری کتاب، یہ دو چیزیں تمہیں دے کر جا رہا ہوں۔ کہہ رہا جب اللہ کے نبی ہمیں اہل بیت دے کر گئے تھے اور کتاب دے کر گئے تھے، تم نے حدیث کو بدل دیا، کر دیا کتاب اللہ و سنتی، کتاب کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اپنی سنت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں نے کہا چلو چھوڑو، جس نے بدلا نہیں بدلا میں اسے ایک سائڈ پہ رکھتا ہوں، تمہاری بیان کردہ حدیث پہ میں بھی اعتماد کرتا ہوں، سند چاہے جیسی بھی ہے میں مان لیتا ہوں، میرا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و عطرتی، جب تک ان دو چیزوں کو تھام کے رکھو گے، دو چیزوں کا خیال رکھو گے، کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک میری کتاب ہے اور میری عطرت، میری آل اولاد ہے۔ کہنے لگا جی بالکل آپ مانتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل مانتا ہوں، لیکن میں نے کہا پہلے یہ بتاؤ وصیت کس کو کی جاتی ہے؟ وصیت کس کو کی جاتی ہے؟ اس کو سنبھالا کرا جانشینوں کو۔ میں نے اس سے سمجھ آؤ اللہ کے نبی نے اپنا جانشین صحابہ کو بنایا تھا، اس لیے وصیت انہیں کی جا رہی ہے۔ اگر جانشین صحابہ کو نہ بنانا ہوتا تو وصیت صحابہ کو کرنے کا کوئی تک بنتا تھا؟ میرا جانشین میرا فلاں شخص ہے اور وصیت میں کروں کسی اور کو کہ فلاں تم سن لو یہ کام کرنا، تم سن لو اس بات پہ عمل کرنا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین صحابہ کو بنا کر انہیں نصیحت کی ہے کہ تم لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و عطرتی، تم میری کتاب اور میری اولاد کا خیال رکھنا۔ اس سے پتہ چلا جانشین صحابہ تھے جن کو یہ وصیت کی جا رہی ہے۔ وصیت کس کو کی جاتی ہے؟ جانشینوں کو۔ دوسری بات، ایک ہے کتاب اللہ اور ایک ہے عطرت۔ کتاب اللہ کن کے پاس ہے؟ جن کی غار میں ہے ان کی تو موجود ہی نہیں ہے، انہوں نے تو چھوڑ دی۔ انہوں نے کیا کیا؟ جن کے پاس موجود نہیں ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے ہمارے پاس کتاب اللہ ہے، اور جن کا امام جو آخری ہے وہ بھی منظر عام پہ نہیں ہے، ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ فخر ہمیں حاصل ہے الحمدللہ، اللہ کی کتاب بھی ہمارے سامنے موجود ہے، پیغمبر کی آل اولاد بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ دونوں چیزیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ہم ان میں سے نہیں ہیں جن کی کتاب بھی غائب ہے، جن کا امام بھی غائب ہے۔ ہم تو غائبین میں سے نہیں ہیں۔ جو غائبین میں سے ہوتے ہیں وہ نئی نئی خبریں لاتے ہیں۔ جو غائبین میں سے ہوتے ہیں، ہدہد غائب ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ بتلائیے تو خبر کیسی عجیب لے کر آیا تھا؟ جو بڑے بڑے جن کے غائب ہوں ان کی خبریں بھی عجیب ہوا کرتی ہیں، کبھی کہتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک لمبا موضوع ہے، تو میں مختصراً عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارا جو عقیدہ ہے کہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور حضرات صحابہ یہ پیغمبر کی ختم نبوت کے گواہ ہے۔ اگلی بات جو آخری بات بھی ہے،
میں نے ایک شروع میں اشارہ کیا تھا، دروشی پڑھ. نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، خلافت راشدہ. تو میں نے بہت عرصہ اس بات پہ غور و فکر کیا کہ حضرات صحابہ اکرام کو دیکھا جائے اور سابقہ انبیاء اکرام علیہم السلام کو دیکھا جائے، ہر نبی کی شان کسی نہ کسی صحابی میں جھلک رہی ہے، ہر نبی صحابی کسی نہ کسی نبی کی خوبیوں کا مظہر ہے. اور ایک صحابی حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں نے بہت شور مچایا، خلافت اور چیز ہے، ملوکیت اور چیز ہے، یہ بادشاہ بن بیٹھا، یہ امت کا پہلا بادشاہ ہے، یہ پہلے اس لیے بادشاہت کی طرز پہ چلا، یہ روم اور کیسر و کسرا کی طرز پہ چل نکلا، یہ میرے پیغمبر کا طرز نہیں تھا. لیکن کیا کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہر صحابی نبی کا نمائندہ ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا نمائندہ کون ہوگا؟ بتلائیے. حضرت سلیمان بادشاہ تھے یا نہیں تھے؟ اور انہوں نے روئے زمین پہ ایک شاندار حکومت کی ہے. ان کی حکومت روئے زمین پہ اپنا ایک وجود رکھتی ہی ہواؤں میں اڑتے تھے، اور اسی طرح ان کا تخت زمین پہ بچھایا ہوا فرش، باوجود ہے کہ وہ نبی ہیں، نبی برحق ہیں، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، سونے کا فرش بچھا کر اس کو اوپر اپنے گھوڑوں کو باندھتے تھے. اتنی بڑی شاہانہ مزاج رکھنے والا اگر کوئی نبی ہے تو میرے پیغمبر کے صحابہ میں سے حضرت معاویہ ہیں، جو حضرت سلیمان کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں. ان کی شان ہے، ایک اپنی شان ہے، اپنی عظمت ہے. اور پھر اس حکومت پہ، اس بادشاہت پہ، اس شہنشاہیت پہ میرے پیغمبر نے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا. میرے نبی ناراض نہیں ہوئے. بخاری شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے، حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آئے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں محرم پھپھی لگتی تھی. گھر میں آئے، انہوں نے کھانا کھایا، اللہ کے نبی کے سر میں کنگھی کرنے لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے. ثم استيقظ وهو يضحك. اللہ کے نبی اچانک بیدار ہوئے اور بہت زیادہ ہنس رہے تھے. حضرت ام حرام فرماتی ہیں، اے اللہ کے رسول، مجھے ما اضحک کا، تجھے کس چیز نے ہنسا دیا، آپ کو کس چیز نے خوش کر دیا؟ فرمایا، ناس من امتی عرضوا علیہ، میری امت کا ایک طبقہ میرے اوپر آج پیش کیا گیا خواب میں. نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب حجت شرعی ہے. فرمایا، الناس من امتی عرضوا علیہ، امت کا ایک طبقہ آج میرے اوپر پیش کیا گیا. یرقبون، یا فرمایا یغزون سبج البحر، جو سمندر کے اوپر جہاد کر رہے ہیں، سمندر کے اندر سفر کر رہے ہیں. آگے فرمایا، کل اسرۃ کل ملوک علی الاسرہ، وہ اس طرح ہیں جیسے بادشاہ، جیسے شہنشاہ اپنے تخت پہ بیٹھے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی اس طبقے پہ خوش ہو رہے ہیں، اس طبقے کو شاباش دے رہے ہیں. میرے پیغمبر کے چہرے سے خوشیاں پھوٹ رہی ہیں کہ میں نے اپنی امت کا ایک طبقہ دیکھ لیا. یغزون سبج البحر، جو سمندری جہاد کر رہا ہے. کل ملوک علی الاسرہ، جیسے بادشاہ اپنے تختوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ تخت پر بادشاہوں کی طرح بیٹھ کر سمندری جہاد جس شخص نے کیا، اس کا نام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کے نبی ان کی بادشاہت پہ پریشان نہیں ہوئے. تو کیوں پریشان ہے؟ اللہ کے نبی اس کی بادشاہت پہ مسکرا رہے ہیں، تو رو رہا ہے. تجھے اپنا مزاج نبوت بنانے کی ضرورت ہے. یہ مت کہ حضرت معاویہ کی حکومت مزاج نبوت کے خلاف تھی. عمر کی حضرت معاویہ کی نبوت خلافت، حضرت معاویہ کی حکومت پیغمبر کی خوشی اور راحت کے مطابق تھی، اور میرے نبی اس کے اوپر خوشی کا اظہار فرما رہے تھے. آگے چلیے، ایک اور بات کو بھی سمجھ لیجئے. حضرت معاویہ ہی کا اس حکومت کے لیے انتخاب کیوں ہوا؟ حضرت معاویہ ہی کو اس شاہانہ مزاج کے لیے کیوں چنا گیا؟ حضرت عمر کا انتخاب کیوں نہیں ہوا، جس کی ہیبت سے پوری دنیا کانپتی تھی؟ پہلے خلفائے راشدین. یہاں پہ ایک اور بات پہلے سمجھ لیں، میرے صرف 3-4 منٹ رہ گئے، زیادہ پریشان نہ ہوں. حضرت، آپ نے دیکھا ہوگا واگا بارڈر پہ فوج کی پریڈ دیکھی آپ نے کبھی؟ واگا بارڈر پہ فوجی جب پریڈ کرتے ہیں، کتنے تنے ہوئے سینے، 6-6 فٹ قد اور اتنے ڈولے اور سینہ تان کر. کیوں؟ وہ سرحد پہ کھڑے ہیں، اور سرحد پہ کمزور فوجی کھڑا نہیں کیا جاتا. چیف آف آرمی سٹاف چاہے بوڑھا بھی ہو، ڈھیلا بھی ہو، ملک کا وزیر اعظم کمزور بھی ہو، ملک کے اندرونی معاملات میں کمزور فوجی، چھوٹے جسم والے فوجی لگائے جا سکتے ہیں، لیکن سرحد پہ اسی کی تعیناتی ہوتی ہے جس کی چھاتی بڑی ہو، جس کا قد اونچا ہو، جس کی ایک اپنی ہیبت اور شان و شوکت ہو. چونکہ حضرات خلفائے راشدین مدینہ میں رہے، حضرت علی حضرت کوفہ میں آ گئے. یہ سب کا سب دارالسلام کا اندرونی منظر تھا. دارالسلام میں ارد گرد حضرات
حضرات صحابہ تھے جن کی زندگی فقیرانہ، زاہدانہ اور انتہائی درویشانہ تھی. ان درویشوں میں حاکمانہ شان کی ضرورت بھی نہیں تھی. اللہ نے خلفاء بھی وہ رکھے جو درویش، زاہد اور فقیرانہ تھے. حضرت معاویہ ملک شام میں تھے. ملک شام یہ روم کے بارڈر پہ تھا. روم میں عیسائیوں کی ایک شان و شوکت والی حکومت موجود تھی. ان کے مقابلے میں ایک ایسا ہی بادشاہ چاہیے تھا. ان کے مقابلے میں ایک ایسا ہی جرنیل چاہیے تھا جس کی وہی شان ہو جو روم والے دکھاتے ہیں، وہی ہیبت ہو جو روم والوں کی ہے، تاکہ وہ یہ نہ کہیں اسلام کمزور ہے، اسلام ڈھیلا ہے، اسلام میں سست لوگ ہیں، اسلام میں صرف فقیر، زاہد اور درویش ہوتے ہیں. حضرت معاویہ اسی طرح بارڈر پہ کھڑے تھے جیسے حضرت ہماری افواج واگا بارڈر پہ سینہ تان کے شاہانہ اقتدار کے ساتھ پورے تکبر کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں. حضرت معاویہ ملک شام میں روم کی سرحد پہ بادشاہوں کی طرح بیٹھے تھے، تاکہ جس دنیا نے محمد عربی کی فقیری والی بادشاہی حضرت خلفائے راشدین کی شکل میں دیکھی ہے، وہ میرے پیغمبر کی شہنشاہی حضرت معاویہ کی شکل میں دیکھ لے. دونوں چیزوں کو جمع کر دیا. یہ دین مکمل ہے، یہ دین مکمل ہے، دونوں کو جمع کر دیا. اس لیے تو کہتے ہیں حضرات صحابہ کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہے. اور آج یہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی وبا چل پڑی ہے. حضرات صحابہ کے بارے میں جو بھی کوئی ایک ٹوٹا لولا لنگڑا محقق اٹھتا ہے، تاریخی روایات اٹھا لیتا ہے، اٹھا کر کھڑا ہو جاتا ہے. حضرت علی نے یہ کیا، معاویہ نے یہ کیا. کسی کو حضرت علی پہ اعتراض، کسی کو حضرت عمر پہ اعتراض. ایک طبقہ کھڑا ہوتا ہے کہہ رہا حدیث کرتاس میں اللہ کے نبی نے کاغذ قلم مانگا، عمر نے نہیں دیا، عمر مجرم بن گیا. ان گدوں سے کوئی یہ پوچھے کہ سیکٹری تو حضرت علی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کاغذ قلم سیکٹری سے مانگا جاتا ہے دوسرے سے مانگا جاتا ہے؟ سیکٹری کون تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ بتاؤ. جنگ حدیبیہ کا معاہدہ کس نے لکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے خط و کتابت کون کرتے تھے؟ سیکٹری پاس بیٹھا ہے اور قلم دینے سے روک رہے عمر فاروق. کچھ ملتی جلتی بات تو کرو، عقل کی بات تو کرو. ایک طرف تم حضرت علی کو خدائی کی مسند پہ بٹھا دیتے ہو اور ادھر اتنا مجبور کرتے ہو کہ قلم بھی ڈر کے مارے سیکٹری جیب سے نہیں نکالتا کہ فلاں ہے. ایک طرف رکھو، تمہاری کوئی طرف اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی. یا تو اسے خدائی کی مسند پہ اتار دو یا کم از کم اتنے بڑے بڑے جھوٹ نہ بولا کرو. سمجھ؟ اب آئیے، کوئی کسی کو یہ اعتراض جو صحابہ کا اہل بیت صحابہ کا دشمن ہے، اسے یہ اعتراض ہے کہ اللہ کے نبی نے قلم مانگا، حضرت عمر نے نہیں دینے دیا. اور جو علی کا اہل بیت کا دشمن ہے اسے یہ اعتراض ہے اللہ کے نبی نے کہا تھا علی یہ میرے نام کے ساتھ رسول اللہ لکھا ہے اسے مٹا دو. علی نے بات ہی نہیں مانی، کہا میں نہیں مٹاتا. کسی کو ادھر اعتراض ہے، کسی کو ادھر اعتراض ہے. ایسے ہے یا نہیں؟ جنگ حدیبیہ میں اللہ کے نبی نے کہا تھا جب عروہ بن مسعود ثقفی جو کمشنر آف ایگریمنٹ بن کر ان کا آیا تھا، اللہ کے رسول نے کہا علی یہاں پہ جو میرا نام کے ساتھ اسے اعتراض ہے. وہ کہتا ہے اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے تو آپ سے جھگڑا کس بات کا تھا؟ یہاں محمد بن عبداللہ لکھو. اللہ کے نبی نے کہا علی اس کو مٹا دے، مٹا کر یہاں پہ عبداللہ لکھ دے. حضرت علی نے فرمایا اللہ کے رسول میں نہیں مٹاؤں گا. میں کیوں؟ علی کا ہاتھ بھی وہی لکھے گا جو علی کے دل میں ہے. علی کا ہاتھ اور دل آپس میں تکیہ نہیں کرتے. علی کا ہاتھ اور دل اگر خدا نہ خواستہ علی لکھ دیتے، علی مٹا دیتے، اتنی بڑی دلیل ہوتی جھوٹ بولنے والوں کے پاس کہ وہ کہتے جب علی کے دل میں رسول اللہ لکھا تھا، علی کے ہاتھ نے بھی تو رسول اللہ مٹایا تھا. علی نے کہا میرے دل اور عمل میں، میرے قول اور فعل میں، میرے عقیدے اور میری نظریاتی زندگی میں رائی کے دانے برابر بھی فرق نہیں ہے. جو فرق کرتا ہے اس کا میرے ساتھ بہت بڑا فرق ہے، میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے نبی نے اب اعتراض کیا ہے؟ علی نے یہ لکیر کیوں نہیں مٹائی؟ جن کو علی سے دشمنی تھی انہوں نے حضرت علی کے خلاف اس کو پیش کر دیا. کس چیز کو؟ کہ علی نے کہنا، زور سے بولو، کہنا کہ تحریر نہیں مٹائی. میں کہتا ہوں حضرت علی تیرے ایک انکار پہ ہمارے ہزاروں اقرار قربان. کیسا انکار کیا؟ اللہ کے رسول دل میں رسول اللہ لکھا ہے، میرا ہاتھ بھی رسول اللہ لکھے گا. میرا دل اور میرے ہاتھ دونوں جدا جدا کام نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی نے خود مٹا دیا. دوسرا طبقہ اٹھتا ہے، کہتا ہے باغ فدق لینے کے لیے حضرت فاطمہ گئیں، ابو بکر نے غصے دلایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس نے فاطمہ کو غصہ دلایا اس نے مجھے غصہ دلایا، جس نے مجھے غصہ دلایا اس نے اللہ کو غصہ دلایا. ابو بکر نے باغ فدق نہ دے کر تو فاطمہ کو غصے کیا ہے. جو صحابہ کے دشمن تھے انہوں نے یہ واقعہ اٹھا لیا. حالانکہ بات یہ نہیں ہے، بات یہ، اور اس کی خیر ایک لمبی تفصیل، وقت ختم ہو گیا پھر کبھی صحیح. لیکن جو حضرت علی کے دشمن تھے انہوں نے بات کو دوسرے رخ میں پیش کر دیا. انہوں نے کیا کہا؟
انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا۔ حضرت علی نے کہا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے فاطمہ میں ابو جہل کی مسلمان بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی۔ اللہ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر مسجد نبوی میں سو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، آ کر حضرت فاطمہ سے پوچھا این ابن عمک، تیرے چچا کا بیٹا کدھر ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ مجھ سے خفا ہو کر ہمارا کچھ آپس میں تنازع ہو گیا، وہ مسجد میں چلے گئے۔ اب جو علی کے دشمن تھے انہوں نے یہ بات اٹھا لی، حضرت علی نے فاطمہ کا دل دکھایا ہے۔ جو روایت تم نے حضرت ابو بکر کے بارے میں پیش کی انہوں نے اسی طرح کا واقعہ اٹھا کر حضرت علی کے بارے میں پیش کر دیا۔ کمال ہے اہل سنت والجماعت پہ، کمال ہے حضرات صحابہ اور اہل بیت کو ماننے والوں پہ۔ ہم نے ادھر بھی صحابہ کی ناراضگی مراد نہیں لی، ادھر بھی مراد نہیں لی، ہم نے دونوں جگہ جس طرح ابو بکر کا دفاع کیا ہے ایسے ہی علی المرتضیٰ کا بھی دفاع کیا ہے۔ ہم نے تو کسی کیس کو ادھورا نہیں چھوڑا، ہم نے تو یہ نہیں کہا اس کا جواب وہ دیں جو جن کے وہ نام لیوا ہیں۔ ہم علی کے بھی نام لیوا ہے، ہم ابو بکر کے بھی نام لیوا ہیں۔ جس طرح ابو بکر کا دفاع ہماری ذمہ داری ہے، اہل بیت کا دفاع بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو میں عرض آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ہمارے نوجوان طبقے کو ایک مصیبت پڑ چکی ہے۔ ہر لٹریچر کا مطالعہ جہاں سے خیر کی بات ہو اسے لے لو، کیوں اسلام سے بڑھ کر کہیں اور تمہیں خیر مل سکتی ہے؟ یہ ہمیں یہ مصیبت میں ڈالا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نے، فرت ہاشمی نے، جاوید غامدی نے، تمنا عمادی نے، فلاں فلاں نے، یہ سارے اٹھتے ہیں، اٹھ کر الہدا انٹرنیشنل والے کہتے ہیں خیر کی بات جہاں سے ملے لے لو، جہاں سے ملے لے لو۔ یاد رکھو قرآن سے بڑھ کر کوئی خیر نہیں ہے، پیغمبر کے فرمان سے بڑھ کر کوئی خیر نہیں ہے، حضرات صحابہ کی زندگیوں سے بڑھ کر کوئی موتی نہیں ہے۔ ان کو چھوڑ کر جہاں سے بھی خیر لوگے وہ خیر نہیں، ممکن ہے وہ زہر ہو تمہارے لیے۔ سانپ کے منہ میں موتی ہوتے یا نہیں ہوتے؟ بولو بھئی، تو سانپ کے منہ میں انگلی ڈالو نہ کبھی موتی نکالنے کے لیے۔ سانپوں کی کتابیں پڑھتے ہو خیر ڈھونڈنے کے لیے، سانپوں کے تقریریں سنتے ہو خیر ڈھونڈنے کے لیے۔ سانپوں سے تب کھیلو جب تم نے تریاق کھا لیا ہو، جب تمہارے پاس اپنے مسلک کا مطالعہ نہیں ہے، اپنی تمہاری تحقیق نہیں ہے، اپنی تمہیں علم نہیں ہے، اپنی خبر نہیں ہے، جاتے ہو غیروں کی کتابیں پڑھنے کے لیے شاید خیر کی بات مل جائے۔ یاد رکھنا موتی کسی کسی سانپ کے منہ میں ہوتا ہے لیکن زہر ہر سانپ کے پاس ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم موتیوں کی تلاش میں زہر سے ڈسے جاؤ۔ سانپوں سے تب کھیلو جب تمہارے پاس تریاق ہو۔ سانپوں سے کب کھیلنا ہے؟ جب تمہارے پاس ہے، اور اگر تمہارے پاس تریاق نہ ہو تو سانپوں سے چھیڑخانی نہ کرو، پہلے تریاق لے لو۔ یہ جلسے یہ تریاق کا کام کرتے ہیں، یہ مجلسیں یہ تریاق کے لیے ہوتی ہیں کہ تمہیں تھوڑا تھوڑا تریاق دیا جائے، اچانک کوئی سے کوئی کوبرا مل جائے، اچانک کہیں سے کوئی دشمن اہل بیت مل جائے، دشمن صحابہ مل جائے، دشمن ختم نبوت مل جائے، تو تمہیں اتنا تو پتا ہو میں نے کچھ تریاق کھایا ہوا ہے، میں نے اپنا ایمان کیسے بچانا ہے۔ اور یہ تریاق کھانے کا مشورہ صرف تمہیں نہیں تھا، اللہ کے نبی نے حضرت عمر کی سر 2 منٹ دیں گے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر جیسا صحابی جس کے بارے میں پچھلے آدھے گھنٹے میں نے ان کی اور دیگر انبیاء کی صفات بیان کی ہیں، حضرت عمر جیسا جلیل القدر صحابی ایک کتاب پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک آگے، ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ حضرت عمر نے کتاب اٹھائی، اٹھا کر فوراً اللہ کے نبی کو سنانے لگے، کہنے لگے اللہ کے رسول لقد اصبت کتابا حسنا من اہل الکتاب، مجھے اہل کتاب کا بڑا عمدہ لٹریچر ملا ہے۔ وہ پڑھ کر باتیں سنانے لگے، اللہ کے نبی کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہونے لگ گیا، چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہونے لگ گیا۔ ابو بکر صدیق نے کہا انظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر خدا کے نبی کے چہرے کی طرف تو دیکھ، تو عبارت پڑھ پڑھ کر اچھی اچھی باتیں سنا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو رہا ہے۔ حضرت عمر نے کتاب بند کی، غیروں کا لٹریچر بند کیا۔ آج کے دور میں تم یہ کہو دوسروں کا فیس بک اکاؤنٹ بند کیا، تمام وہ آنے والے ذرائع جن سے کفر آ رہا تھا وہ سارا بند کیا۔ کہنے لگے رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، بار بار کہتے رہے۔ اللہ کے نبی کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو اللہ کے نبی نے کہا عمر لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو میری اطاعت کرتے، میری اطاعت کے بغیر موسیٰ علیہ السلام کچھ نہ کر سکتے۔ تم موسیٰ کی کتاب پڑھتے ہو، موسیٰ اللہ کے سچے نبی ہے یا نہیں؟ زور سے بولو، موسیٰ اللہ کے سچے نبی ہے یا نہیں؟ اور عمر وہ شخص ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی ان اللہ جعل الحق الی لسان عمر و قلبہ، حق بات کو اللہ نے عمر کے دل اور زبان پہ جاری کر دیا ہے۔ ایسا شخص جو نبوت کے بعد خدائی پہرے میں ہو، جس کے دل میں بھی باطل نہ گزرتا ہو، اس کے سامنے سے بھی باطل نہ گزرتا ہو، ایسے بندے کو بھی غیروں کا لٹریچر اللہ کے نبی نے نہیں پڑھنے دیا، ایسے بندے کو بھی غیروں کا لٹریچر۔
اور مجھے اور آپ کو کیسے اجازت مل گئی کبھی فلاں کی کتاب پڑھو، فلاں کی پڑھو، فلاں کی پڑھو؟ خدا کے لیے اہل حق کی کتابیں پڑھو، اپنے مذہب کی کتابیں پڑھو، اور سانپوں کے منہ میں موتی نکالنے کے لیے انگلیاں مت دو، ابھی تم نے تریاق نہیں کھایا ہوا۔ اور جب اگر تمہارے پاس کوئی بات پہنچ جائے، تاریخ طبری میں یہ لکھا، فلاں میں یہ لکھا، فلاں میں یہ لکھا، ایک اصولی بات ذہن میں رکھو، حضرات صحابہ اور حضرات اہل بیت یہ تاریخ کا موضوع نہیں ہے، یہ مذہب کا موضوع ہے۔ کس چیز کا موضوع ہے؟ صحابہ کو جب بھی دیکھنا ہو، اہل بیت کو جب بھی دیکھنا ہو، یا رب کی نظر سے دیکھو یا پیغمبر کی نظر سے دیکھو، اس سے نیچے کسی کی نظر پیمانہ ہے ہی نہیں، معیار ہے ہی نہیں کہ اس کے ذریعے ہم حضرات صحابہ کو پرکھیں۔ دادے کو حق حاصل ہے پوتے سے پوچھ لے تو نے یہ غلطی کیوں کی ہے، لیکن پوتے کو یہ حق نہیں ہے کہ دادے سے پوچھے تو نے اپنی شادی میں آتش بازی کیوں کی تھی، تو غلط ہے، تجھے اتنا اختیار نہیں دیا گیا کہ تو اپنے بڑے دادے کی انویسٹیگیشن کرے۔ امت کو بھی یہ حق نہیں دیا گیا کہ حضرات صحابہ کی انویسٹیگیشن کرو۔ حضرات صحابہ اور اہل بیت، ان سے دو ہستیاں امتحان لے سکتی ہیں، ایک اللہ امتحان لے سکتا ہے، ایک اللہ کا پیغمبر پوچھ سکتا ہے۔ ان کے کسی بھی قول پہ، کسی بھی فعل پہ اگر کوئی مواخذہ کر سکتا ہے تو یا خدا کرے گا یا مصطفیٰ کرے گا۔ خدا نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ مجھ سے راضی ہیں، میں ان سے راضی ہوں۔ پیغمبر نے کہہ دیا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی، اللہ بھی راضی ہے، پیغمبر بھی راضی ہے۔ میری اور آپ کی ناراضگی کی اللہ کے ہاں کیا وقت رہ جائے گی، اٹھا کر ہمارے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اور آخری جملہ ایک صرف، اللہ نے جو قرآن پاک میں کہا ہے نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ فیصلہ اللہ نے کسی ایک صحابی کے نام کے ساتھ نہیں کیا، کیونکہ اللہ تو صبح قیامت تک جانتے تھے کن کن کو چھوڑ جانا ہے، کون کون سے مرتد ہیں، کون کون سے کیا ہے، اس لیے اللہ نے رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ اگر ایک کو بھی مرتد ہونا ہوتا صحابی کو تو اللہ کے تعالیٰ اعلانیہ طور پہ رضا کا سرٹیفکیٹ نہ دیتے۔ صبح قیامت تک کے لیے اللہ کی رضا کا اعلان موجود ہے۔ اس سے پتہ چلا صبح قیامت تک جو صحابی تھے وہ سارے ایمان پہ موجود ہیں، کوئی ایمان سے پھرا نہیں ہے۔ اور کیوں پھرے؟ صحابی مرنے کے ساتھ بنتا ہے، زندہ رہنے کے ساتھ نہیں بنتا، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ صحابی ہونے کا فیصلہ ہماری کتب میں جو صحابی کی تعریف لکھی ہے وہ یہی ہے کہ من ران نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا ومات علی ذالک، جس نے ایمان کی حالت میں میرے پیغمبر کو دیکھا ہو اور اسے ایمان پہ مرا ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ جو ایمان لایا، ایمان کی حالت میں دیکھا لیکن مرا ایمان پہ نہیں ہے، مرتد ہوگا، وہ تو صحابی کی تعریف میں شامل ہی نہیں ہے۔ تم کسے مرتد کہہ رہے ہو؟ وہ تو صحابی ہے ہی نہیں۔ صحابی کب بنے گا؟ مرنے کے ساتھ۔ صحابی کب بنے گا؟ ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا تو صحابی ہے۔ تو جانے کے بعد کبھی کوئی مرتد ہوا ہے؟ قبر میں جا کر کوئی مرتد ہوا؟ اس لیے الحمدللہ کوئی صحابی بھی مرتد نہیں ہوا، اور صحابی وہی ہے جو ایمان کی حالت میں فوت ہوئے۔ اللہ ہم سب کو اپنے عقیدوں کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا